بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کے آداب اور گفتگو میں لحاظ سے. اور آج کل بہت سی گفتگو تو ہماری سوشل میڈیا پر ہی ہو جاتی ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ جو گفتگو کا جو معیار ہے وہ دن بدن کتنا گرتا چلا جا رہا ہے. میں اگر اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی بتاؤں تو میں ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے وائف آف اے پولیٹیشین میں نے بہت بار اپنے لیے کیا اپنا نومولود بچے کے لیے بھی کسی بھی پولیٹیکل ڈفرینس کی وجہ سے ایسی گالیاں اور ایسی بددعائیں سنی ہوئی ہیں، اور لوگ بڑے آرام سے ویسے بھی کسی بھی خاتون کی پکچر کے نیچے کوئی بھی ایسی بات لکھ جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے، میں کہتی ہوں کہ کبھی کوئی کسی دشمن کی بھی گھر کی بیٹی کو وہ سننی نہ پڑے، کسی بچے کے آگے وہ چیزیں نہ آئیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے ہم بڑے آرام سے کسی کو بھی، کیونکہ آج کل دیکھو نا کہ ہماری سوشل میڈیا بریگیڈ ایک بن گئی ہوئی ہے، کی بورڈ بریگیڈ بن گئی ہوئی ہے، اور کچھ بھی کہنے سے ان کو شرم جھجک محسوس ہی نہیں ہوتی. ذرا ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے. یہ مجھے بتائیے گا نور بھائی، یہ جو ایسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، کہیں پہ بھی پوسٹ لگاتے ہیں، ایک خود ایسا شخص جس کی تصویر بھی نامناسب ہوگی، نام بھی نامناسب ہوگا، اور جو اس کا کامنٹ ہوگا وہ تو شدید ہی نامناسب، اور پھر بری بات کو ملٹیپلائی کرنا، اس کا کیا؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی، اور میں آخر میں کہتا ہوں او کما قال علیہ السلام، جیسا کہ نبی اسلام نے فرمایا. مفہوم ہے زبر کی بھی غلطی ہو جائے مجھ سے تو میری پکڑ نہ ہو، کہ اگر میں نے حدیث بیان کی مثال کے طور پہ اور اس میں وہ حدیث اس طرح کی نہیں ہے تو حضور نے فرمایا پھر میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ اکبر. تو بڑی احتیاط کرنا چاہیے. اور نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اسی جگہ پہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، پھر اس میں بس آپ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ مفہوم حدیث ونحمدہ ونصلی علی، واو یا عطف کا، اور نحمدہ اس کی ہم بیان کرتے ہیں، ونصلی اور ہم صلوات پڑھتے ہیں علی رسول الکریم جو رسول کریم ہے. اما بعد آفٹر دیٹ، اس کے بعد یہ ایسا کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی اسلام جب بھی کوئی خطبہ بیان فرماتے تھے تو آپ پہلے حمد و ثنا بیان فرماتے تھے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے تو اس میں برکت ہوتی ہے. تو آپ بھی سنت کے طور پہ وہ نور بھائی اس ممبر کا بھی تو حق ہے نا، جس پہ آپ بیٹھے تو آپ نے گفتگو تو ایسے ہی شروع کر دی. ممبر کا بھی حق ہے، پھر ہم عادل رسول ہے تو ہمارا زیادہ رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. اچھا اب آئیے جو سوال. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ جواز. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ جنت میں ہرگز لا يدخل، وہ جائے گا ہی نہیں، جواز جو سخت گو ہے، جو سخت کلامی کرنے والا ہے، جو لوگوں کا دل توڑنے والا ہے، جو لوگوں پہ اعتراض کرنے والا ہے، جنت میں نہیں جائیں گے. لا يدخل الجنہ جواز او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا میں محمد کہتا ہوں وہ نہیں جائیں گے. اور پھر وہ جو بات کی میں اپنی مثال کے طور پر فیس بک بیٹھا ہوں، کسی کمنٹس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، برائیاں تلاش کر رہا ہوں، میں قرآن سے پوچھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. چھوٹی سی بات کروں گا، قرآن میں یا ایھا الناس بھی کہا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا ہے. جب یا ایھا الناس کہا ہے تو وہاں مسلم، کافر، یہودی، عیسائی ہر ایک سے بات کی. اور جب یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں تصوف والے کہ بھائی تم تو اپنے والے ہو، بات تم سے ہو رہی ہے. پہلے ان سے ہو رہی تھی مگر اب تم سے ہو رہی ہے، تم اپنے والے ہو کیونکہ تم محمد والے ہو. اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا. اور پھر آگے فرمایا بدگمانی، برا گمان، برا سوچنا کسی کے بارے میں. جی یہاں سوچنے پہ پابندی لگائیے، سوچو گے تو پھر بولو گے پھر کرو گے. اور یہ تو آپ سوچ کے پروسیس کر کے لکھ بھی چکے، انگلیوں سے لکھ چکے ہیں. اچھا یہ کر کیوں رہے؟ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مبین بتا دیا ہوتا. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور تمہیں غلط باتوں کی طرف اکساتا ہے. اگر آپ کہیں بھی بیٹھ کر کسی بھی محفل و مجلس میں بیٹھ کر اگر آپ شیطانی کام میں لگے ہوئے تو آپ رحمان سے دور ہیں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ رحمانی کام میں لگ جائیں تو پھر آپ کو ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھنا پڑے گا. اور اچھی نظر، اور کوئی بات غلط کام بھی کر دے تو آپ کو اچھا گمان رکھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اچھا گمان رکھنے کے سبب آپ کو ثواب عطا فرمائے. میرے لفظ میں مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن لوگ کہتے ہیں ایسے بندہ بور نہیں ہو جاتا جب کسی کی کوئی نہ ڈھونڈے کوئی چیز تو وہ کہتے ہیں ایک ہی جیسا موسم. اس کے بعد کوئی گوسپ ہی نہیں ہوتا ہے. میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. جی الکلمۃ الطیبہ صدقۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں اپنے نبی سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ میں کسی کے لیے اچھا بولتا ہوں کیا؟ فرمایا تمہارا یہ بولنا تمہارے لیے صدقہ ہوگا، اور کچھ ایسی باتیں ہوں گی جس پر اللہ تم پہ جنت کو واجب کر دے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ.
میں یہاں تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا, اگر میں اپنے مسلمان بھائی کا احترام کر رہا ہوں, سلمان فارسی کی بات چلی ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سامنے تشریف لا رہے ہیں اور عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں, اور آتے ہی ساتھ عمر بن خطاب نے ایسا تکیہ پیش کر دیا کہ بھائی فرمایا, آپ نے آتی فرمایا وجبت, تم پر واجب ہو گئی. عمر بن خطاب نے کہا ما وجبت, کیا واجب فرمایا؟ الجنہ, تم پہ جنت واجب ہو, کیونکہ میں نے خود سمیت رسول اللہ, میں نے خود رسول اللہ کرنا بھی کسی کے لیے نہیں, جگہ خالی نہیں کی, صرف تکیہ پیش کیا, صرف کشن دیا, صرف کشن دیا, کمفرٹ. حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کی عزت احترام کا خیال کیا, کمفرٹ کیا, میں محمد کہتا ہوں اللہ اس پہ جنت کو واجب فرما دیا. اچھا تقی بھائی مجھے بتائیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ڈفرینس, چاہے وہ ریلیجس ڈفرینس ہو جائے, پولیٹیکل ڈفرینس ہو جائے, آئیڈیالوجی کا ڈفرینس ہو جائے, سو کیا وہاں پر ضروری ہے کہ ہم اگلے کو مخاطب, کیونکہ آج جو سورہ حجرات کی تلاوت بھی کی گئی اس میں کہ کسی کا نام مت بگاڑو. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ جب تقریر بھی کرتے ہیں تو وہ اگلے کو بلاتے ہی بڑے واہیات طریقے سے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی بھی ڈفرینس بھی ہو تو کیا ضروری ہے کہ گفتگو سے, آپ کے لفظوں سے پتہ چلے کہ آپ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سرور کائنات کی مثال ہمارے سامنے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے کہ فرمایا تھا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں, اور واقعاً عظیم اخلاق تھا. یعنی مکے کے بت پرست بھی آتے ہیں آپ کے سامنے, وہ بعد میں جا کر عیسائی آتے ہیں آپ کے سامنے, یہودی آتے ہیں آپ کے سامنے, آپ نے دلیلوں سے بات کی ہے, اپنے اخلاق سے ان سے بات کی ہے. اس کے بعد بھی جب وہ آپ کے دین پر نہیں آئے تو یہ نہیں فرمایا خدا تمہیں غارق کرے, خدا تم پر لعنت کرے, تم پر عذاب نازل کرے, تم پھر بھی نہیں سمجھتے ہو, میں نے اتنی دلیلیں دے دی ہیں, اتنے معجزات دکھا دیے, اتنا اخلاق دکھا دیا. نہیں, بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی تعلیم فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, ہمارا کام تھا بس اگر تم نے دلیل سے بات پہنچا دی ہے پھر سامنے والا قبول نہیں کرتا, اس کو جواب بھی دے دی ہے. تمہارا کام نہیں ہے کہ ہر ایک کو پکڑ کر تم اپنا مسلمان و مومن بنا کر چھوڑو, نہیں, تمہاری ذمہ داری نہیں رکھے گی, یہ کام اللہ کے کام ہے. وہی بات ہے کہ کچھ کام اللہ کے جو ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کر کے چھوڑنا ہے. اور جو آپ نے بات بیان فرمائی تھی اور قبلہ نے بات بیان کی, بہت خوبصورت بات تھی کہ یہ جو کامنٹ کرتے ہیں یہ کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے انسان, کہ بہت زیادہ فارغ ہیں ورنہ تو بور ہو جائیں گے اگر ایسے کام نہ کریں تو. مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت فارغ ہے, اور یہ یقین جان لیجئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ کوئی کامنٹ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر پالیسی کیا بنائی ہے سوشل میڈیاز نے, کہ اگر کہیں باہر کے ملک کا کوئی ویو ہوگا تو اس کے چارجز آپ کو زیادہ ملیں گے, مونیٹائزیشن کے اندر اس کو پیسے زیادہ ہوں گے. لیکن اگر اس طرح کے ممالک میں لوگ دیکھنے والے ہوں گے تو آپ کو کوئی ویوز کے اوپر نہیں ملے. ہم نے تو آرے لگایا ہوا نا, اسی میں لگے رہو, مطلب اتنی واضح بات ہو گئی ہے, یہ تو ویلے ہیں, یہ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھیں گے, بٹ اتنی واضح بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے اب یہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیا ہے کہ پیسے کب ملیں گے کب نہیں ملیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر حتیٰ یہ آیا ان اللہ لا یبغض العبد الفارغ, پروردگار اپنے اس بندے کو ناپسند کرتا ہے کہ جو فارغ ہوتا ہے. اللہ اکبر, کیوں فارغ ہے؟ اور پھر ایک اور روایت, وہ شیطان کی آواز کا بھی ذہن کہتے ہیں. اب آپ جیسے مصروف ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں احباب جتنے بھی ہیں سب کے سے مصروف ہیں, ذرا ہم اپنے آپ سے سوچتے ہیں ہم نے کب کسی کے کسی ویڈیو کے اوپر کوئی کامنٹ کیا ہوگا, بالکل آپ ٹھیک ہے, اور اگر کیا بھی ہوگا تو تعریف کے اندر ہی کیا ہوگا کہ خدا تمہاری خیر کرے, بڑی اچھا میسج آپ نے دیا ہے. ورنہ جو کام کرنے والے آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے گھر کی گھنٹی پہ جا کے نہیں بھاگ جاتے, ان کو لگتا ہے میں لکھوں گا کسی کو نہیں پتہ لگ جائے گا. جی بالکل, یہ آپ خود ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہے فیضان. السلام علیکم فیضان بھائی, لاہور سے کالر ہے. ہیلو, اچھا گھر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. السلام علیکم فیضان بھائی. لوگ کی ماما لگی. اچھا بیٹا ٹی وی کی آواز بند کر دو. جی السلام علیکم. جی بالکل آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہیں گے جی؟ ٹی وی کی آواز کم کرتے ہیں پلیز. بیٹا آوازیں ہی آ رہی ہیں اب تو, میرے خیال سے ٹی وی کی آواز بند کر دو. سلام اور وعلیکم السلام ہی ہو رہا ہے میرا خاص. جی ان کا سوال. اچھا یہ بچوں نے بیسکلی کال کی طرف سن رہے ہیں اور ان کا سوال جو پہلے کر چکے ہیں کہ وہ لائن پہ کافی دیر سے ہو رہے تھے, میں آپ بتائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ بچوں کی دل آزاری کریں گفتگو میں تو, اور ہوتی کس بات سے دل آزاری, تو وہ کیا کریں. بچے یہ بچے سے ان کی ذرا سی بھی فرمائش پوری نہ ان کی جلدی دل آزاری ہو جاتی ہے, ان کی فوراً دل آزاری ہو جاتی ہے, اور ماں باپ بہت ظالم ہوتے ہیں جو جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے ماں باپ کے ساتھ. میرے تو ویسے بڑے ہو کر بھی اکٹھے ہو کر بھی وہ بیچارے مظلوم ہوتے ہیں.
مجھے لیکن آج کل کے بچے نا بڑے سینسیٹیو ہو گئے ہیں. ہاں تقی بھائی کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جب فتح مکہ ہوئی تو ابو جہل جیسے انسان کے بیٹے کو اندازہ ہو گیا کہ میری بچت نہیں, اور وہ بھاگ کھڑا ہوا. اس کی بیوی نے اسے میسج بھیجا کہ واپس آ جاؤ, یہاں تو سارے بخشے گئے ہیں, یہاں تو سب کو رحمت ہی رحمت اور عام معافی ہے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ جب آتا ہے اسے جیسے پکڑ کے لاتے ہیں, وہ جب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں شاہ سوار آ گیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ بدترین دشمن کا بیٹا آ رہا ہے اور آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کر رہے ہیں, تو شرمندگی کے مارے کہ مردہ کا لفظ بھی کہ مردہ ہے یہ. بالکل. اب آپ اندازہ کریں کہ اب کیا ہوگا. یعنی یہ ایک انداز ہے, ایک انتہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو, جنت میں گھر بنانے کی مجھ سے گارنٹی لے لو. اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حق کے باوجود آپ جھگڑا نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اخلاق عمدہ ہوں. تو مجھ سے ضمانت لے لو کہ میں تمہیں جنت کے بیچ میں اعلیٰ مقام پہ اور جنت کے شروع میں, یعنی پہلی بات تو یہ کہ حق کے باوجود جھگڑا نہ کرو, تو جنت میں تمہیں گھر دوں. تو میڈیا کا کیا کریں گے ہم؟ تو یہ تو ہمارے نیوز چینل ساری جتنا آپ بتا رہی ہیں, یہ تو یہ والا کون سا ضابطۂ اخلاق ہوگا؟ اگر یہ ضابطۂ اخلاق ہے تو خاموشی ہی ہوگی میرے خیال. بالکل ایسے. دیکھیے خاموشی بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں جی, لیکن مجرمانہ خاموشی بہت ہی خطرناک ہے. نہیں وہ تو خیر مجرمانہ تو خطرناک ہے, لیکن یا بولو یا اچھا خوفیانہ خاموشی نہ ہو, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اچھا بولنا جانتا ہے. روایات کے اندر آیا ہے عقل مند وہ ہوتا ہے جو موقع پہ خاموش رہنا جانتا ہے. خاموشی بھی بتاتی ہے کہ آپ کتنے بڑے عقل مند ہیں. اور یہ نہج البلاغہ کے اندر مولا امیر کائنات نے جب اہل بیت کا ذکر کیا تو فرمایا اہل بیت کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہم عیش العلم و موت الجہل. علم کے لیے زندگی ہوتے ہیں, جہالت کے لیے موت ہوتے ہیں. یخبرکم حلمہم عن علمہم, ان کے حلم اور برداشت کو دیکھ کر ان کے علم کا پتہ چلتا ہے. کتنے موقع پر خاموش ہوتے ہیں. تقی بھائی مدینہ منورہ میں بھی اشراف کی پہچان یہی ہے. یعنی یہاں تو ہر ایک کے نام کے ساتھ سید سیدہ لگا ہوتا ہے اور سب ہم برابر ہی ہوتے ہیں. وہاں ان کی پہچان ہی ان کا جو حلم ہے وہ بتاتا ہے. لیکن وہ وقت کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ جب کسی کو یہ کہنا پڑے کہ میرا دل تو حسین کے ساتھ ہے لیکن تلوار جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہے, وہ کیا حالات ہوتے ہیں؟ اس کو اب بڑے سارے لوگ تو اس کو مصلحت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا بیسٹ فیصلہ کیا. کیا کہیں گے آپ؟ تو وہی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی لائف کو یہی محدود زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس یہیں پر ہی کھانا پینا ہے, اس کے بعد ختم ہے, سب کو مر جانا ہے, قبر میں مٹ جانا ہے. ہم اگر یہاں آ گئے ہیں تو ابھی ہماری لائف کا آغاز ہوا ہے, اور ایسی لائف جو ایٹرنل ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اور اس کا ایک ایک عمل کا وہاں پر حساب. اور عمر سعد ملعون کے جملوں کے اندر اس کی وجہ آتی ہے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس گنجائش ہو تو میں اس کے عربی جملے بھی پیش کروں. وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ انما الدنیا بخیر معجل فما عاقل باع الوجود بدین. کہتا ہے کہ عقل مند انسان ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا ہے کہ جو نقد کو چھوڑ دیا اور ادھار پر بھروسہ کرے. کہ وہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا بتا رہے ہیں یہ ملے گا, میں نے تو کیش کا, تو میں نقد کا سودا کر رہا ہوں. اور اگر میں نے حسین ابن علی کو شہید کر بھی دیا اور مجھے ملک رہ کی حکومت مل گئی تو کیا ہوا؟ میں اس ملک رہ کی حکومت لینے کے بعد توبہ کر لوں گا, اور توبہ کر کے میں اس حکومت کو بھی پا لوں گا, اس جنت کو بھی پا لوں گا. لیکن اس آدمی کو کون بتائے کہ بھئی توبہ کی بھی فرصت چاہیے ہوتی ہے, توبہ کی بھی توفیق چاہیے ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ کرنے کے بعد انسان کو توفیق توبہ مل جائے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد یہ توفیق سلب ہو جاتی ہے اور مہلت نہیں ملتی, وہی ملک الموت آیا اور گناہوں کے ساتھ انسان کا حساب و کتاب ہوگی. نور بھائی یہ بتائیں, یہ اخلاق سے اللہ کے بندوں سے یا اللہ کی باقی مخلوق سے؟ مجھے بھی بتائیے گا, وہ لوگ جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں, کیا روز محشر یہ زمین اس بندے کی اللہ سے شکایت کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی زمین کے حوالے سے, نبی اسلام کا اخلاق کیسا ہے کہ نبی اسلام سے اونٹ بھی آ کے اپنی شکایت کرتے ہیں, ہرن بھی آ کے اپنی شکایت کرتے ہیں. نبی اسلام تشریف فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے انس کے ساتھ, انس بن مالک کے ساتھ, تو ہرن نے کچھ ایسا کہا, نبی اسلام ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا, اٹھایا اس کے مالک کو, کہا کہ مجھے بیچتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ میں بھی آپ کا, یہ آپ کی.
आपने खोला, वो ऊँटनी गई पहाड़ी पे भागती हुई, कुछ देर के बाद उन 2 छोटे बच्चों को लेकर आई। आका अलैहिस्सलाम हज़रत अनस फरमाते हैं, समी तो मैंने खुद अपने कान से सुना कि वो हिरन और छोटे बच्चे कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी, ये बहकी के अंदर है और दलाल नबुवा के अंदर भी है। इसी तरह ऊँट आगे शिकायत करते हैं, चूड़िया आई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह घूम रही है। आका फरमाया इसके अंडे किसने लिए हैं? एक साहब रसूल मेरे पास अपना इमामा खोला, उसके अंदर अंडे मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो जानवर भी आके शिकायत करते थे। नबी इस्लाम की ये थी, हमारे पास भी उड़े और फैल रहे हैं, लेकिन हम भी सुन सकते हैं। इखलाक ऐसा हो कि अगले आपके पास आए, मतलब एक छोटी सी बात करूँ, देखिए नेक बंदा होता है ना, जब किसी आशिक का जनाजा ज़रा धूम से निकले, जब कोई अल्लाह का वली इस दुनिया से जाता है ना, तो वो जगह जहाँ वो मस्जिद में बैठ के नमाज़ पढ़ता था, वो जगह रोती अल्लाह की बारगाह में कि आज मुझसे मेरा तेरा साजिद चला गया। और इसी तरह वो बेसल अब्द, बुरा बंदा जो ज़मीन अकड़ता था, गुनाह करता था, वो ज़मीन भी कहती है परवरदिगार शुक्र है कि वो मलऊन जा चुका है कि जो गुनाह करता था। तो अब ज़मीन में जितना अल्लाह के नेक बंदे क्या होते हैं, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, वो ज़मीन में आहिस्ता चलते हैं, वो ज़मीन का एहतराम करते हैं, ज़मीन भी उनका एहतराम करती है। मदिया कह रही थी, मदिया आपको पता है वो शेर हमने सुना और वो क्या कमाल है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा भी आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो ये जिसमें चले जाना है उस पर जब आप अकड़ कर चलेंगे तो फिर जरा उस कैफियत को सोचिए कि इसने आपको गोद में लेना है। और अबू तराब के आप मानने वाले हैं तो फिर वो ज़मीन पे जो अकड़ है ना, वो सोच के भी नहीं आती।